رمضان علی کی صبح شہر کی بدبو اور گندگی میں لتھڑی ہوتی تھی۔ میونسپلٹی کا ایک عدن ملازم ہونے کی حیثیت سے اس کا کام گلیوں اور بازاروں سے کچرا اٹھانا اور اسے شہر کے باہر ایک ڈھیر پر پھینکنا تھا۔ یہ ایک مشکل اور ناگوار کام تھا جس کے لیے نہ صرف جسمانی طاقت کی ضرورت تھی بلکہ ایک مضبوط حوصلے کی بھی۔ رمضان علی اکثر سوچتا کہ کیا اس شہر کی گندگی کا کوئی حل نہیں؟ کیا یہ سب کچھ ہمیشہ اسی طرح بدبودار اور بیکار رہے گا؟ اسے خاص طور پر اس وقت تکلیف ہوتی جب وہ دیکھتا کہ کتنی کارآمد چیزیں بھی اس کچرے کے ڈھیر میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلیں، کاغذ کے گتے، دھات کے ٹکڑے جو اگر چاہیں تو دوبارہ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن شہر میں کچرے کو الگ کرنے اور ری سائیکل کرنے کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں تھا۔ سب کچھ بس ایک ساتھ اٹھایا جاتا اور پھینک دیا جاتا۔ ایک دن رمضان علی نے کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک بین الاقوامی امدادی تنظیم کے کچھ لوگوں کو دیکھا جو کچرے کے انتظام کے طریقوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے ان سے بات کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح روزانہ ٹنوں کے حساب سے قیمتی مواد ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اسے ری سائیکل کیا جائے تو نہ صرف شہر صاف ہو سکتا ہے بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے روزگار بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے رمضان علی کی باتوں میں دلچسپی لی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس صفائی کرنے والے کے پاس نہ صرف تجربہ ہے بلکہ ایک ویژن بھی ہے۔ انہوں نے اسے کچرے کے انتظام اور ری سائیکلنگ کے جدید طریقوں کے بارے میں کچھ کتابیں اور بروشر دیے۔ رمضان علی نے ان کتابوں کو اپنی زندگی کا قیمتی ترین خزانہ سمجھا اور رات دن ان کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس نے ری سائیکلنگ کے مختلف عمل، پلاسٹک، کاغذ اور دھات کو الگ کرنے کے طریقے اور ان سے نئی مصنوعات بنانے کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس نے یہ بھی جانا کہ دنیا کے دوسرے شہروں میں کچرے کو کس طرح ایک منافع بخش کاروبار میں تبدیل کیا گیا ہے۔ رمضان علی کا دماغ اب ایک نئے خیال سے سرشار تھا۔ وہ اب صرف ایک گندگی صاف کرنے والا نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اپنے شہر میں ایک ری سائیکلنگ کمپنی قائم کرنا چاہتا تھا جو کچرے کو دولت میں بدل دے اور شہر کو صاف ستھرا بنانے میں مدد کرے۔ یہ ایک مشکل خواب تھا لیکن رمضان علی نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے پاس نہ تو کوئی بڑا سرمایہ تھا اور نہ ہی کوئی کاروباری تجربہ، لیکن اس کے پاس ایک مضبوط ارادہ اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ تھا۔ اس نے اپنی بچت سے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لی اور کچھ پرانی مشینیں خریدیں۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی اپنے ویژن پر یقین دلایا اور انہیں اپنے ساتھ کام کرنے پر راضی کیا۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں۔ لوگوں کو کچرا الگ کرنے کی عادت نہیں تھی اور رمضان علی کی کمپنی کو مناسب مقدار میں ری سائیکل کے قابل مواد حاصل کرنے میں دشواری پیش آئی، لیکن